السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جی تسی کس بنیاد تے کہندے ہو کہ اچھی جڑے ہے وہ کافر تے آپ کی آواز کٹ رہی ہے بھائی, آواز نہیں آ رہی صاحب. میں کیا کس بنیاد تے تسی کہندے ہو کہ اہل تشیع کافر نے کتا تانوں لگدا ہے گل آپ کی تواڈے کو برادر پروف ہے؟ جی آپ اگر اردو میں بات کر لیں نا, ہمارے سامعین سارے اردو والے ہیں تو سمجھ نہیں آتی پنجابی. سر جی میں نے اردو میری صحیح نہیں ہے, میں کوشش کرنا ہوں. میں کیا کس بنیاد تے تسی آپ کہتے ہو کہ وہ کافر ہے شیعہ؟ یہ پٹواری تو نہیں ہے؟ اچھا اچھا, پتہ نہیں, مجھے معلوم نہیں. نہیں یہ پٹواری بنی نہیں ہے. ہم کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ جی 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 ہاں جی, ہم اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کو کافر کہتے ہیں. ثابت کرو نا بھی, گلاں نہ مت کرو, گلاں ثابت کرو کہ ساڈے کول ثبوت ہے کس بنیاد تے تسی گل کیتی ہے, ثابت کرو. جی جی ثابت کر دیتے ہیں برادر. ایگل صاحب آپ نیچے موجود ہے, بھاگ تو نہیں گئے؟ یہ پڑھیے, چار جو مسلمان ہیں جو نبی کے بعد مسلمان بچے تھے, اس میں علی ہے, مقداد ہے, سلمان ہے, ابو ذر ہے. نہ فاطمہ ہے, نہ حسن ہے, نہ حسین ہے, نہ زینب, نہ ام کلثوم. مولا علی کی بیوی اور 4 بچے. امام جعفر صادق نے ان کو مسلمان شامل نہیں کیا بلکہ 3 اور لوگوں کو مسلمان شمار کیا. ٹھیک ہے, اس گھر کے اندر سے صرف مولا علی تھے جو مرتد نہیں ہوئے امام جعفر صادق کے بقول. لوگ جو مرتد ہوئے اس میں فاطمہ بھی شامل ہے, حسن بھی, حسین بھی, ام کلثوم اور زینب بھی, 2 بچے بھی, 2 بچیاں بھی اور بیوی بھی مولا علی کی. تو ایگل صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مذہب جو ہے یہ اہل بیت کی تکفیر کرتا ہے, اور اس میں ساری ازواج رسول کو بھی اس نے مرتد لکھا ہے. ٹھیک, کیونکہ جب مسلمان ہی 4 بچ گئے باقی سب ہو ہی مرتد گئے ہیں, اور جو تخصیص کی ہے وہ کر ہی 4 کی رائے ہے. ٹھیک ہے, ایک کی اہل بیت میں سے, 3 کی صحابہ میں سے. ان کے علاوہ سارے اہل بیت اور سارے صحابہ اس نے لکھا ہے کہ مرتد ہو گئے, اور یہ بات کر کون رہا ہے؟ جعفر صادق. تو میں نے آپ کو پہلی وجہ یہ بیان کی تھی کہ ہم ان کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ اہل بیت کو کافر کہتے ہیں, اور یہ روایات ان کی کتابوں میں معصوم اماموں سے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے وہ ان 4 کے علاوہ تمام کو کہتے ہیں کافر ہو گئے, اور یہ آج کے جو درجن امامیہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ کافر ہو گئے ایک کے علاوہ, ہاں جی. جن سے روایت ہے. دیکھیں مزے کی بات دیکھیں نا. ہاں, جعفر صادق کے بھی 3 بیٹے کافر, 1 مسلمان. ہاں وہی دیکھیں نا, کمال نہیں ہو گیا. آج کے تمام لوگ یہ جو ہیں درجن امامیہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک بیٹے کے علاوہ تمام بیٹے باقی 3 جو ہے وہ کافر ہو گئے. اللہ اکبر, کیسی جسارت ہے یار. ہم تو چلیں ان کو کچھ کہیں نہیں کہیں, بروز قیامت اسکرین شاٹ کو بھائی کہہ رہے ہیں لگاتا ہوں. یہ لگا لیں, لے لیں. یہ جو ان کا جو حال ہے, یعنی کہ ہمیں انہوں نے پیچھے کر دینا ہے. حضرت جعفر صادق نے, حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ہمیں کہنا ہے, انہوں نے فرشتوں کو بھی پیچھے کر دینا. انہوں نے کہنا ہے اللہ پاک ہم جو 12 ہیں نا, جو حضرت مہدی حسن کی اولاد میں ایسے ہیں وہ بھی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہنا ہے کہ بس یہ لیتر ہم 12 کے ہاتھ میں پکڑائیں اور شیعہ کوڈے کر لیں سارے ادھر. ان 12 اماموں نے فرشتوں کے ہاتھ سے لیتر لے کے نا گرز سارے شیعہ کوڈے کر لینے, اور انہوں نے چھتر پھیرنے ان کو انشاءاللہ قیامت کے دن. تم نے ہمارے نام پر جو غلاظت, جو کفر گھڑا تھا وہ ہمارے متھے لگا کے گھڑتے رہے ہو. خبیثو, شرم نہیں تمہیں آئی؟ تم نے اہل بیت کی تکفیر اہل بیت کے ہی منہ سے کروائی ہے. کیسا جی عجیب جی میں جھٹکا لگا لگے گا دی ان کو. ہے, چلتی ہو کہہ رہا ہے, یہ لگا دی روایت, اسکرین شاٹ لے لیں آپ. رات القلوب میں بھی ہے اور رجال کشی میں بھی ہے, اور بھی بہت ساری ان کی یہ روایتیں ملتی ہیں. کل تو مناسب میں پڑھ رہا تھا یہ دروازہ جلانے والی بات, وہاں لکھا تھا کہ مولا علی جو ہے کھیتوں کی طرف بھاگ کے پیچھے زبیر اور مقداد نے جو ہے دفاع کیا حضرت فاطمہ کا گھر کے اندر, انا لیکن جب للہ امام خود سے بھاگ کے وہ چھوڑ کے بھاگ گئے, کھیتوں یہ کی دیکھیں, طرف بھاگ گئے. یہ حشر ہے. ٹھیک ہے, یہ حضرت سیدنا علی کی بہادری ہے ان کے نزدیک. تو بڑا کر دیں آپ. شیعوں کے اوپر جب بھی آپ اعتراض کریں گے نا کہ تمہارے مذہب میں اہل بیت کی توہین ہے یا تمہارے مذہب میں ایک کفر پایا جاتا ہے,
تو وہ کبھی بھی نہیں یہ کہیں گے کہ ہمارے مذہب میں یہ نہیں پایا جاتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ ہمیشہ پتہ کیا کہیں گے، یہ بات تو آپ کے ہاں بھی ہے۔ ٹھیک؟ اپنا انکار نہیں کرنا، وہ کہیں گے یہ بات تو آپ کے ہاں بھی ہے، یعنی مانتے ہیں کہ یہ کفر ہمارے ہاں ہے، لیکن کیا ہو گیا تمہارے ہاں بھی ہے۔ بھئی اگر ہمارے ہاں ہے تو ہمارا کفر تمہارے مذہب میں جا کے کفر رہا کہ اسلام بن گیا؟ اگر ہمارے ہاں کفر ہے تو کیا تم اسے عزم کر لو گے اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں ہے؟ بھئی اپنا جواب دو کہ تمہارے ہاں کیوں ہے، تم تو کلیم کرتے ہو نا تم مسلمان ہو، ہمیں تو تم مانتے ہی نہیں ہو۔ اچھا یہاں ایک اور استاد جی، یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ پتہ کیا ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں بخاری میں لکھا ہے، آپ جا کے دیکھیں مسلم میں لکھا ہے، اچھا ایک حوالہ نہیں پیش کر سکتے، کیا مطلب؟ یہ اب الحمدللہ ہم نے دکھانا شروع کر دیا نا، اب جی ہمارے لوگ جو پہلے اس بات سے پریشان ہو گئے، بخاری مسلم تک رسائی بھی نہیں تھی، پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، بالکل وہ ایسے ہی ہے۔ پریشان ہو جاتے تھے، کچھ بھی لکھ کے نیچے بخاری لکھ دو۔ اب تو ہم کہتے ہیں نمبر بولو بیٹا، ہم خود لے کے آئیں گے، آپ بس نمبر بتاؤ۔ ٹھیک، تو اب ہمارے لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ان کے کفریات ہیں بخاری کا نام لے کے جو بولتے ہیں انہیں لکھے ہوئے۔ بالکل، وہ پرسوں عدیل سے بات ہو رہی تھی نا، وہی دروازہ گرانے پہ، وہ کہہ رہا تھا یہ تو تمہارے پاس بھی روایت تو موجود ہے نا تمہارے پاس بھی، تو وہ بھی یہی فراڈ کر کے نا جو عمومی شیعہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار اگر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ مولا علی نعوذ باللہ بزدل تھے، سمجھتے ہو یہ بات؟ اپنی چیز کا جواب نہیں دو گے اور وہی کام کرو گے کہ بخاری میں یہ چیز موجود ہے، کہ دھمکی تو لگائی نا، دھمکی تو لگائی۔ میں نے کہا دھمکی لگائی، پھر وہ آئے نا تو مولا علی نے کیا کیا پھر آگے؟ چلو ہم تو تمہارے پورے قصے کو کہانی کو مان کے ہی آگے بات کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں آگے، کیونکہ ہم نے تو تمہاری گستاخیاں دکھانی ہیں اس قصے میں سے، مان لیتے ہیں یہ ہوا۔ وہ آئے دروازے پر تو مولا علی نے اپنی بیوی کو آگے بھیج دیا، پتہ بھی ہے عالم الغیب ہیں، جانتے بھی ہیں، پھر مشکل کشا بھی ہیں، اس مشکل کو دور بھی کر سک رہے ہیں، پھر بھی نہیں کر رہے۔ پتہ ہے دلیل، پتہ ہے مفتی صاحب کیا دیتے ہیں اس ساری بات کی؟ ہاں جی، آپ نے منع کبھی کیا۔ سنا ہے کہ ہاں کہ رسول اللہ نے منع کیا تھا، یا کس بات سے منع کیا تھا؟ کہ تم نے اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھانی، صحیح ہے؟ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، تم نے تلوار نہیں اٹھانی۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ اپنے حق میں منع کیا تھا۔ بیوی کے عزت آبرو کے دفاع کا حکم اللہ کی شریعت نے دیا ہے، ٹھیک، بالکل یہ اس سے کافی میں پڑھ رہا اس سے تھا نا، رسول امام اللہ کیسے بری کر کے گئے ہیں؟ امام جعفر صادق نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے گھر والے پہ حملہ اور وہ اپنے گھر کی دفاع نہ کرے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جی جی، یہ روایت بھی بھیجیے گا۔ جی جی یہ ہاں۔ اور اس روایت میں لکھا کیا سلیم بن قیس والی میں غالباً مولا علی اٹھے اور حضرت عمر کو گربان سے پکڑ کے نیچے گرایا اور کہا کہ اگر رسول نے منع نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں بتاتا۔ یعنی اٹھے بھی کب ہیں؟ جب حضرت فاطمہ پہ دروازہ گر گیا، ٹوٹے چھوٹے مار کے پسلیاں توڑ دی، اس کے بعد بھائی یہ اٹھنا آپ پہلے کرتے ہیں نا، آپ پہلے پکڑ کے اس کو نیچے گراتے۔ جب رسول نے منع کیا تھا تو پھر اٹھے کیوں، گربان کیوں پکڑا؟ یہ تو حکم رسول کی مخالفت ہوئی میں نا۔ پورا اسکین آپ کو بھیج دیتا ہوں، اس کے اسکین کے اندر پوری سارا بھی لکھا ہوا ہے، میں پوری پی ڈی ایف آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، بھیج دیں۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ چلے مان لیتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ اللہ کے نبی نے تلوار اٹھانے سے منع کیا ہے، لیکن ہاتھوں کے ساتھ لڑنے سے، آگے روکنے سے، دفاع کرنے سے تو منع نہیں کیا نا۔ یار وہ مار اپنے جسم پہ کھانے سے تو منع نہیں کیا تھا نا، ہاں اتنا تو کر سکتے تھے کہ فاطمہ کی جگہ خود کو آگے کرتے، ہاں یہ بات ہے۔ خود مار کھاتے، اپنے اوپر دروازہ گرواتے، اپنی پسلیاں توڑواتے۔ حالانکہ دیکھیں نا حضرت فاطمہ کا آگے جانا نکلنا یا یہ سارا کچھ کرنا بھی تو حضرت علی کے لیے تھا، انہی کے دفاع میں تھا، انہی کے خلافت کے لیے تھا شیعہ کے بقول۔ تو جب وہ اپنے شور کے لیے کر سکتی ہیں تو شور اتنا نہیں کر سکتے کہ وہ آگے جائیں، یار مجھے مار لو۔ لیکن عدیل کہتا ہے کہ وہ دیکھیں نا جی، ایک طرف حکومت تھی، اب نواز شریف اگر مارنے شہباز شریف آ جائے تو پھر کیا کرے؟ اشجع الناس کو تو یہ بتاؤ کہ نواز شریف شہباز شریف نے جب کسی کو مارا ہے تو وہ آج کے زمانے میں بھی وہ بغیرت مسلمان دکھا دو جس نے اپنی بیوی آگے کر دی، بالکل یعنی اس نے بھی لوگ مردوں کو ہی مارا ہے نا، عورتوں پہ تب ہاتھ ڈالا ہے جب مرد گھر میں نہیں ہے یا مرد کو اٹھا لیا انہوں نے، یعنی مرد جو ہے وہ یا مر گیا ہے یا قید میں ہے، تب تو وہ معذور ہے۔ اچھا، اس کے جواب میں کیا پیش کرتے ہیں کہ حضرت عثمان پہ حملہ ہوا تھا تو ان کی بیوی کی انگلیاں کٹ گئیں، تو انہوں نے جو ہے وہ کیا، بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بیوی بعد میں آئی ہے ان کو بچانے کے لیے، اور وہ 90 سال کا بزرگ ہے جو جسم پہ خنجر پیوست ہو چکے ہیں، وہ شہید ہو کے پڑا ہوا ہے نیچے، ان کی بیوی کی انگلیاں تب کٹی ہیں۔
90 साल का बुजुर्ग है, और सैयदना अली की उम्र कितनी थी उस वक्त? कड़ियल जवान थे, कड़ियल जवान। बाद ये ड्रामा देखें, लोगों ने अबू बकर की बैत की। अच्छा, अली, जुबैर और मिक़दाद हजरत फातिमा के घर में दाखिल हुए और बाहर निकलने से इनकार कर दिया। अच्छा जी। उमर बिन खत्ताब ने कहा, इनके लिए घर को आग लगा दो। अच्छा, इस वक्त जुबैर तलवार लेकर बाहर निकला है। ठीक है, इन्होंने तलवार लेकर बाहर निकला। अच्छा जी। अबू बकर ने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, इस आगे वो अल्फाज नहीं बोलता, को पकड़ लो। हमलावरों ने हमला किया, जुबैर को पाँव फिसल कर ज़मीन पर गिरा दिया और तलवार हाथ से गिर गई। अबू बकर ने कहा कि इसकी तलवार को पत्थर पर दे मारो, तो उन्होंने पत्थर पर दे मारा यहाँ तक कि वो तलवार टूट गई। अच्छा, अब ये ड्रामा देखें इनके। अली बिन अबी तालिब घर से निकल कर नजद के देहाती इलाकों की तरफ भाग गए। फातिमा के दिफा करने के बजाय फरार होने का फैसला किया। इन्ना ठीक है लिल्लाहि व जी, इन्ना ये इलैहि। ये है फरार फरार मसला फरार इनकी फरार की जो रट लगाते हैं ना, ये फरार पे ये रिवायत आया करेगी। नीचे रसूल काफ़ी में खुद ये बात लिखी गई है, वहाँ पे फरमाया गया है कि हाँ जी, आप इस्लाम फरमाते हैं कि जिस घर पर हमला हो और अपने घर को बचाने के लिए कुछ ना करे तो अल्लाह ऐसे इंसान को दुश्मन समझता है। ठीक है ना, ये काफ़ी भी लिखा हुआ है। क्या बात। और इन्होंने बदतरीन गुस्ताखियाँ की हैं अहलुल बैत की, अपनी ही रिवायात में। वो हज़रत अली को जब वो ले गए ना, इन्होंने अपनी किताबों में लिखा, लियान भाई ने मुझे स्कैन सेंड किए थे, वो मैं देखूंगा। वो भी जब सैयदना अली को ये लेकर जाने लगे ना, ये ज़बरदस्ती बैत के लिए, इन्होंने क्लेम किया कि ज़बरदस्ती घसीट के, गले में कपड़ा डाल के घसीट के लेकर गए। अलियाज़ुबिल्लाह। अपने गंदे मज़हब को साबित करने के लिए कितनी तौहीन की हुई है कि हज़रत अली के गले में कपड़ा डाल के घसीटते हुए लेकर गए। तो बीबी फातिमा ने पता क्या कहा? बीबी फातिमा ने कहा कि अगर तुमने मेरे शोहर को ना छोड़ा ना, तो मैं बाल खोल के रसूल की कब्र पे जाऊंगी। अलियाज़ुबिल्लाह। और हज़रत फातिमा वहाँ चली गई। ठीक है, और साथ कौन था पता है? सलमान फारसी। वो महरम भी नहीं है। उसके सामने बीबी कह रही है कि मैं बाल खोलूंगी अभी इधर, उसके सामने यहाँ बाल खोलूंगी। वो औरत जिसके बारे में हमारा ये दावा है कि भाई उस औरत के सर के दुपट्टे से भी जो है वो जो है वो हया टपकती थी। ठीक है, और आसमान का, हम तो कहते हैं सूरज भी हया किया करता था उस औरत के इस्मत का, इफ़्फ़त का। और इन्होंने ये तो खैर छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, वरना आपको पता है कि क्या कुछ उस खातून के बारे में लिखा है जिसे मासूमा मानते हैं। वो सलमान के सामने कह रही है कि मैं बाल खोल दूंगी यहाँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर दावा करते हैं मोहब्बत का, कि हम मोहब्बत करते हैं। एक तरफ उनकी गुस्ताखियाँ, तौहीन, और दूसरी तरफ मोहब्बत के दावे। ये जो बाल खोलने वाली बात है ना, इसी शिया कुतुब में एक और सी है, तारीख़ुल यकूबी में ना, वो अजीब बात लिखी गई है, ये आग जलाने वाली में ना, ये बात ये जो है, इसमें ये लिखा गया कि मौला उमर ने तो वो जुल्फ़कार भी तोड़ दी ना, इनके इमाम अव्वल के 2 टोटे कर दी तलवार। यानी कि वो 150 किलो की तलवार जो जन्नत से आई थी, और जिससे मौला कहते हैं कि फरिश्तों के पर भी जला देते थे जब मारते थे, ज़मीन में मारते थे ज़मीन चढ़ जाती, आसमान की तरफ करते आसमान चढ़ जाता। और कहते हैं कि वो 2 जो आगे चुनिया सी बनी, उससे 2 लाशें भी उठा लिया करते थे, और 150 किलो वाली तलवार जो है वो लेके लड़े, और वो वाली मौला उमर 2 टोटे कर दी। लेकिन इस रवायत में भी गुस्ताखी लिखी गई है, फिर हज़रत फातिमा की गुस्ताखी की गई है। ठीक है, यानी ये भी लिखा हुआ है कि वो सारे जब तलवार टूटी ना, तो घर के अंदर छुप गए। तो इधर लिखा गया, तो मैंने कहा बाहर निकलो, मैं आग लगा दूंगी। तो हज़रत फातिमा जब बाहर आती है, वो अपने बाल खोल देती हैं, कहती है अपने बाल खोलने लगी अगर तुम घर से बाहर ना निकले तो। ये अरबी में मतलब मैं ट्रांसलेट करता हूँ, ये अल्फाज आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बार बार अगर देखा जाए सारे मामले में, इनको औरतें ही मिली हैं, मतलब है गुस्ताखी करने के लिए। बिल्कुल, देखें ना, ये किस तरह की मतलब धमकी किस तरह की उनसे लगवा रहे हैं कि मैं बाल खोलने लगी हूँ। ये तो मतलब अपनी इज्जत, पर्दा, एक जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वो भी, ये मैंने एक रवायत भेजी तारीख़ यकूबी, पढ़िएगा अरबी में, आप देखेंगे क्या ये लिखी हुई बात, ये भी ग्रुप में भेज दी है मैंने, तारीख़ यकूबी की, ये घर जलाने वाली है ये भी। मुझे सर, मैं नमाज पढ़ने लगूँ, असर का टाइम थोड़ा निकल रहा है, तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ के ज्वाइन करता हूँ आपको। जी जी ठीक है। जज़ाक। अब कुरान ने पर्दे का हुक्म दिया और उनको कहा कि या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन, ये कहते हैं कि वो बाल खोल के बाहर निकल रही थी। ये तो कुरान की सरी मुखालफत है कि अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि अपनी बीवियों से, बेटियों से कह दो कि पर्दा करके निकलें। तो गोया वो एक चीज़ को लेकर अल्लाह के हुक्म को तोड़ने निकल रही थी वो, नौज़ुबिल्लाह। बिल्कुल, बात बनती ही नहीं है इस तरह कैसे। वैसे लोगों ने जब ये रवायतें लिखी हैं, दिल खोल के लिखा है।
بالکل انہوں نے پورا پورا زور لگایا نا اہل البیت کی توہین کرنے کے لیے. کہانیاں اس طرح کی گھڑی ہیں کہ جس میں اہل البیت کی گستاخی قدم قدم پہ گستاخی ہے، ایک ایک لفظ سے گستاخی جھلک رہی ہے. جی میں نے پڑھی ہے، اس میں یہی ہے، جی اگر تو میرے گھر سے نہ نکلے تو میں یہاں بال کھول دوں گی. تو یہ لکھا کہ مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی، اندر گھر میں چھپ گئے. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. مولا علی کی الگ توہین ہے، حضرت فاطمہ کی الگ توہین ہے. حسن و حسین کی الگ ہے بھائی، ہاں، تکفیر الگ ہے ان کی. بالکل. مطلب اس ایک واقعے میں، اس ایک روایت میں اگر دیکھیں تو حضرت علی تو اندر چھپ گئے، یہ ان کی توہین ہے کہ ان کو بزدل اور کس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. اور حضرت فاطمہ کی توہین ہے کہ وہ اللہ کا حکم قرآن کو چھوڑ کے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بال کھول کے نکل رہی ہوں. بے شرم، مطلب بے حیا. کوئی اس دور میں بھی کوئی عورت ہو نا تو وہ بھی یہ کام نہیں کرے گی. تو یہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے لیے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑی بڑی گستاخیاں کی انہوں نے، بہت بڑی بڑی، چھوٹی نہیں. وہ آپ کو لمعۃ البیضاء کی روایت بھیجی تھی نا، وہ تو پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا، اللہ کی قسم. بالکل بالکل، وہ تو بہت. اور اس کو ان کی خصائص میں اور ان کے فضائل اور معجزات میں لکھا ہوا، الیاذ باللہ. اس مقدمے کو آپ نے سننا ہے اور سمجھنا ہے. مقدمہ یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں نا، ان کے ہاں یہ بات موجود ہے کہ جس نے بی بی کو اذیتیں دی، ٹھیک ہے، جس نے بی بی کو اذیتیں دی وہ جو ہے اس نے اللہ کے رسول کو اذیت دی. آپ شیعہ مذہب پڑھیں گے تو بی بی کو سب سے زیادہ اذیتیں دینے والا ان کی کتابوں کے مطابق ان کا اپنا شوہر ہے، ان کا پہلا امام. ٹھیک، آپ دیکھیے کہ ساری زندگی وہ کیا کیا ہے کہ بی بی سے گھر کے کام کروائیں، اپنی خدمتیں کروائیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ شہزادی جو کائنات کی شہزادی، جنت کی خاتونوں کی ملکہ کہتے ہیں جس کو، اس عورت سے گھر کے کام کروانے تھے. ٹھیک ہے، اور اس عورت سے خدمتیں کروانی تھی یا اس کے لیے نوکر رکھنے تھے. اس کو شہزادیوں کی، رسول کی شہزادی کو اپنی جو ہے وہاں باندھی اور غلام بنا کے رکھا. چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو شہزادی بنا کے رکھتے، ان کے لیے نوکر چاکر رکھتے، لیکن نہیں، کام ان سے کروائے. اور خود لکھتے ہیں کہ چکی پیس پیس کے ہاتھوں کے جو ہے نا وہ چھالے پڑ جاتے تھے. اچھا، انہوں نے اپنے مذہب کے اندر یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں. جی جی، آپ ٹینشن نہ لیں، انہی کے مذہب کو بیان کر رہے ہیں. بار بار اس چیز کو وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ بکواسیں نہیں لکھی ہوئی. اور پھر یہ ہے کہ ان کے مذہب میں یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کے پہلے امام ڈیسپریٹ تھے دوسری شادی کرنے کے لیے، اور وہ جو ہے وہاں سے چوری چوری جو ہے نا وہ لونڈیوں والا معاملہ بھی کرتے تھے. ٹھیک، تو ایک تو دوسری شادی کی وہ بھی ابو جہل کی بیٹی سے. ٹھیک ہے، خواہش کا اظہار کیا تو بی بی کو وہاں اذیت دی. ٹھیک، اور شکایت لے کر رسول اللہ کے پاس چلی گئی اور ناراض رہی. اس پر رسول اللہ کو کہنا پڑا تھا، ان کے پہلے امام کی وجہ سے کہا تھا رسول اللہ نے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یہ بات تو بیان کریں گے دوسری، یہ نہیں بیان کریں گے کہ کس کی وجہ سے کہا تھا. وہ ان کے پہلے امام تھے، ان کی وجہ سے کہا تھا. پھر ایک دن انہوں نے خود لکھا ہے کہ بی بی فاطمہ جو ہے وہ گھر میں آئی تو جو ان کے پہلے امام ہیں وہ ایک لونڈی کی ران پہ سر رکھ کے جناب وہ لطف اندوز ہو رہے تھے. تو وہ بڑے ڈیسپریٹ تھے یہ کام کرنے کے لیے، تو وہ شکایت لے کے رسول اللہ کے پاس گئی. اور وہاں پھر انہوں نے لکھا ہے کہ جبریل آ گیا اور اس نے کہا جی کہ علی کے خلاف فاطمہ کی شکایت نہیں سننی. یعنی ہر طرح سے ان کے مذہب میں بی بی کو اذیتیں دینے والے پہلے امام. اب جو ان کی اتنی وہ جو ڈیسپریٹ تھے دوسری شادی کے لیے یا شادیوں کے لیے، یہ ہمیں ان کی زندگی میں مل جاتا ہے کہ ان کی خواہش کی تکمیل میں جو ہستی سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ بی بی فاطمہ ہے. ٹھیک، اب دیکھیے کہ ہوا کیا، آپ خود دیکھیے. اور یہ بڑے مزے سے یہ سارا مدعا ہم پہ ڈالتے ہیں، جبکہ اصل کہانی میں جب آپ کھرا تلاش کرتے ہوئے جائیں گے شیعہ مذہب کو پڑھتے ہوئے، کا پہلے امام نکلا ہے. اب یہ کہتے ہیں جی کہ بی بی پہ گھر پہ حملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، حملہ ہو گیا، کس نے کیا؟ جی حضرت عمر نے کیا ہے. چلو مان لیا حملہ ہو گیا ہے، تو امام غیرت مند ہے نا، اس نے بچایا ہوگا، کائنات کی شہزادی ہے. جب ان کے مذہب کو پڑھا تو پتہ چلا کہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کو اس بندے سے مروایا اور اٹھ کے چوں تک نہیں کی. جب وہ مار مور کے فارغ ہو گئے نا، ٹھیک ہے، پسلیاں توڑ دیں، بچہ پیٹ میں تھا وہ مر گیا. اس کے بعد امام نے کھڑے ہو کے گربان پکڑ کے گرایا. بس وہ کیا کہتے ہیں، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کی کہ میں نے گربان تو پکڑا تھا نا. ٹھیک ہے، تو وہ کام کیا. جب سارا ظلم ہو گیا، آنکھوں کے سامنے ہوا، ٹھیک ہے، اور پہلے تو گھر سے ہی بھاگ گئے تھے، لوگوں نے غیرت دلوا کے پکڑ کے لایا، بھائی اپنے گھر پہ جاؤ، بیوی بچے چھوڑ کے کدھر بھاگ رہے ہو. تو امام صاحب نکل گئے تھے پہلے ہی. جب گھر آئے ہیں، حملہ ہوا ہے تو بچایا نہیں بیوی کو بالکل بھی. جب انہوں نے دیکھے نا ایجے کہ بھائی
سوچنے کی بات یہ ہے کہ دروازے پہ لوگ آئے ہیں تو آنن فانن تو کچھ نہیں ہوا، پہلے گفتگو ہوئی ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اور امام غیب کا علم جانتا تھا، اسے پتا تھا کیا ہونے والا ہے، گفتگو ہوئی ہے، پھر دروازے پہ آگ لگی ہے تو وہ تیل چھڑک کے تو نہیں لگائی ہوگی نا انہوں نے کہ اچانک سے لگ گئی، لکڑیاں کٹھی کر کے لگائی ہے، خود لکھا ہے، تو وہ آگ ایک دم سے تو نہیں لگتی، کون سی آگ ہے لکڑیوں کو جو ایک دم سے لگتی ہے؟ بھئی آگ بھڑکی ہوگی، پتہ چل جاتا ہے کہ باہر آگ ہے، بندہ دوڑ کے بیوی کو پیچھے کرتا ہے، نہیں کیا، دروازہ جلا، اٹھ کے آگے نہیں ہوئے، بیوی نہیں بچائی، انہوں نے دروازہ توڑ کے بیوی پہ گرایا، تب بھی آگے نہیں ہوئے، انہوں نے مکے ٹھڈے مار کے پسلیاں توڑی، بچہ مار دیا، یہ بندہ اٹھ کے تب بھی آگے نہیں ہوا، ٹس سے مس نہیں ہوا، اور گھر کوئی 10 کنال کا تھوڑی تھا، ایک کمرے کا اجرا ہوتا تھا، اتنا سا گھر تھا، اور یہ سکون سے پیچھے بیٹھے ہوں گے بیڈ پہ یا بستر پہ یا کرسی پہ، کہیں نہ کہیں نشست ہوگی نا جہاں بیٹھے ہوں گے۔ جب وہ مار کے سارا ظلم کر کے فارغ ہو گئے تو اٹھ کے گربان پکڑ کے نیچے گرا کے بس اتنا کہا، رسول نے منع نہ کیا ہوتا نا آج تمہیں چھوڑتا نہیں، یعنی کام کروایا اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کیا کیا، خود ان کی کتابیں لکھتی ہیں، ہماریوں سے بھی یہی استدلال کر کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جناب کہ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کو، یہ کہتے ہیں، راتوں رات دفن کر دیا اور 40 قبریں بنائی تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ یہ کہ بھائی آپ خود سمجھدار ہیں، آج بھی ہم سب لوگ ہیں، ہماری کوئی بھی بچی کسی کے گھر بیائی ہو تو وہ جو اس کا شوہر ہے وہ صبح آ کے اپنے سسرال والوں سے کہے کہ، اور بی بی فاطمہ کے جنازے میں 7 لوگ شامل تھے، ان کی کتاب میں لکھا ہے، اور بیٹے بھی شامل نہیں تھے، واللہ العظیم، باقی اہل بیت کو پتہ ہی نہیں تھا سرے سے، رات کو دفنایا ہے، 40 قبریں بنائی ہیں، 7 لوگوں کو لیا ہے، پتہ نہیں کون ہے، اس میں بیٹے شامل نہیں ہیں، یہ سراحت سے لکھا ہے انہوں نے۔ صبح آ کے سسرال والوں کو بتایا جی کہ وہ بیٹی آپ کی رات کو فوت ہوگی، میں نے دفن کر دی، ٹھیک۔ آپ بتائیں کہ آج کے زمانے میں بھی کوئی شخص آ کے اپنے سسرال والوں کو یہ کہتا ہے، اور یہ وہ نہیں جو دوسرے شہر میں رہ رہے ہیں، ایک محلے میں رہ رہے ہیں، ایک محلے میں، مدینے میں، اور صبح جا کے وہ اپنے سسرال والوں کو بتایا آپ کی بیٹی رات کو فوت ہوگی، اچانک میں نے راتوں رات دفنا دی، تو پہلا سسپیکٹ کون ہے اس کے قتل کا؟ سب کا شک جائے گا بھئی یہ کون سی موت ہے کہ تم نے خبر دینی گوارا نہیں کی ہے، ہم ایک محلے میں رہتے ہیں، کوئی چاند پہ نہیں رہتے، تم بتاتے تو صحیح نا فوت ہوئی ہیں، بھائی جنازہ پڑھتے کچھ دن کے وقت، چلو رات میں پڑھ لیتے، ہمیں خبر تو کرتے کہ ہماری بچی فوت ہوگی، تو راتوں رات کیا مجبوری تھی راتوں رات دفنایا؟ چلو باقی تو دشمن تھے، اہل بیت تو گھر والے تھے، وہ تو دشمن نہیں تھے، ان کو بتاتے، اپنے سگے بھائیوں کو بتاتے، اپنے بھتیجوں کو بتاتے، اپنے چچا زاد بھائیوں کو، ان کی اولادوں کو تو بتاتے، نہیں بتایا، راتوں رات دفن کیے۔ آگے سنیے بھائی، جب وہ سارا کچھ ہو گیا، بی بی رستے سے ہٹ گئیں، تو جس سے قتل کروایا ہے بقول ان کے حضرت عمر ہے، بی بی کے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹی کا اس کو رشتہ دیا، یہ انعام دیا ہے، تم نے میری بیوی قتل کی ہے، میرے رستے سے تم نے رکاوٹ ہٹائی ہے، تو یہ لو بطور انعام اس کی بیٹی کا رشتہ تمہیں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور بھنڈ کیا مارا ہے جی؟ زبردستی چھین کے لے گئے تھے۔ ظاہری بات ہے، یہ بھی بات ماننے والی ہے بھائی، جس کی بیوی جب اس کی آنکھوں کے سامنے مار دی جائے اور اس کو غیرت نہ آئے تو بچی بھی اس سے کچھ چھین نہیں سکتا ہوگا پھر، لیکن کہانی یہ نہیں ہے، کہانی یہ ہے کہ جس نے بیوی کو قتل کیا ہے اس کو بطور انعام بیوی کی بیٹی کا رشتہ دیا۔ اور اس کے بعد سنیے، جب یہ رکاوٹ ہٹ گئی رستے سے تو پھر ان کے پہلے امام نے، یہ سب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پے در پہ 9 شادیاں کی، 8 یا 9، ٹھیک ہے، اور دھڑا دھڑ اولادیں ہوئی ہیں اس سے، 18 بیٹے 14 بیٹیاں، یہ ٹوٹل اولادیں۔ لیکن اب اس ساری کہانی سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ بھائی صرف یہ کام کرنا تھا جو ان کی ڈیسپریشن تھی نا جی، شادیوں کے لیے زیادہ، اور اس کے رستے میں رکاوٹ کون تھی؟ بی بی فاطمہ، کانٹریکٹ دے کے مروایا ہے، راتوں رات دفن کیا ہے، خبر بھی نہیں دی گھر والوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، اور جس نے قتل کیا اس کو انعام میں بچی کا رشتہ دیا، اسی بی بی کی بیٹی کا، یہ بھی نہیں کسی اور کا، کہ بھائی لو میرا تمہارا سودا پورا ہو چکا ہے، اب اوپر تلے شادیاں کی ہیں دبا کے، اور دبا کے بچے پیدا ہوئے۔ یہ کہانی ساری ان کی کتابوں سے ملتی ہے، ہماری نہیں ملتی، ٹھیک۔ ہمارے پاس جتنی بھی باتیں ہیں وہ اس میں ایسا یعنی کوئی جھول ہے ہی نہیں کہ وہ سامنے مارا ہو، آئے ہوں، قتل کیا ہو، کوئی کہانی نہیں، بلکہ جب بی بی بیمار رہی ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، جو حضرت سیدنا علی کی بھابھی تھی پہلے، جعفر طیار کی جو زوجہ رہی، اسماء بنت امیس، 6 مہینے تک حضرت فاطمہ کی خدمت پر معمور رکھا ہے سیدنا صدیق اکبر نے انہیں، کہ رسول کی شہزادی بیمار ہیں، تم نے خدمت کرنی، وہ 6 مہینے تک جاتی رہی۔ اور ہماری کتابوں میں اور ان کے ہاں بھی ہے، بی بی کو غسل اور کفن بھی حضرت ابو بکر کی زوجہ نے دی ہے، ٹھیک۔ اور خود حضرت فاطمہ نے حکم دیا تھا کہ بھائی میرے جنازے کی چارپائی بھی تم نے تیار کرنی ہے، مجھے غسل بھی تم نے دینا ہے، حضرت علی کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے، اور کفن بھی مجھے تم نے دینا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہے، اور یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن جو قصہ ان کی کتابوں میں ملتا ہے وہ ان کے پہلے امام کو بی بی کا پکا ٹھکا قاتل ثابت کرتا ہے۔ پوری دین کی گستاخی ہے جی۔ ہاں، اب آپ سوچیں کہ یہ اہل بیت کے دوست ہیں، دشمن ہیں، یہ محب ہیں؟ یہ تو سراسر گستاخی ہے نا، بہت بڑی گستاخی ہے نا پورے دین کی۔ دیکھ لینا آپ، ایک طرف آپ علیہ السلام کی بیٹی، پھر داماد، پھر اس طرح کے جتنے بھی انہوں نے الزامات، من گڑت الزامات،
یہ تو پوری دین کی انہوں نے توبہ توبہ بالکل حتیٰ کہ فدق مانگنے بھی اس بی بی کو امام نے اکیلے بھیجا تھا، اور انہوں نے واپس آ کے احتجاج کیا اور خود لکھا ہے کہ سخت ترین الفاظ میں امام کی خبر لی انہوں نے، اور یہ کہا کہ تم ایسے چھپ گئے ہو گھر میں جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ چھپتا ہے. ٹھیک، ان الفاظ میں بی بی نے ان کی غیرت جگانے کی کوشش کی ہے. تو یہ جب سارے معاملات ہوئے ہیں، اور خود لکھا ہے نہیں، امام بھی ڈیسپریٹ تھے سارا معاملہ ہونا کہ بیعت نہیں کی حضرت صدیق اکبر کی، ان کے بقول نا وہ بی بی کے سامنے ایکٹنگ کرتے رہے مجھے نہیں کرنی. بی بی جیسے ہی فوت ہوئی ہے خود لکھا ہے 6 مہینے بعد دستی بیعت کی ہے. انہی لوگوں سے بی بی کے سامنے جو ہے وہ پسو پیش کرتے رہے، دکھاتے رہے جی کہ میں تو ان کے ساتھ نہیں ہوں. جیسے ہی وہ فوت ہوئی ہیں فوراً بیعت کی ہے. ٹھیک ہے، اور سب کی ہے جتنے بھی 3 خلفاء بنے ہیں، اور جن سے کام کروایا ان کو بچی کا رشتہ بھی دیا، بیعت بھی کیا، بلکہ اس بندے سے عہدہ بھی قبول کیا ہے. قاضی القضات رہے ان کے دور میں. یہ اتنی ساری دلیلیں بنا کیسے لیتے ہیں ساری چیزوں کی؟ اگر ایک خلیفہ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر ان کے ساتھ بیعت اور یہ ساری چیزیں، یہ کس کے مخالفت میں دلیلیں کیسے بنا لیتے ہیں؟ میرے کو ان کی یہ لوجک سمجھ نہیں ہے. دیکھیے کتابوں کے اندر نا انہوں نے ہر طرح کا جھوٹ لکھا ہے. یعنی آپ شیعہ مذہب کو پڑھیں نا تو آپ اس سے کوئی بھی مقدمہ تیار کر سکتے ہیں، کوئی بھی ان کے بارے میں. یہ جیسے ایک مقدمہ میں نے تیار کیا ہے، شیعوں کا چونکہ دیکھنے کا اینگل نہیں ہے تو اس اینگل سے نہیں دیکھیں گے. ہمارا تو اینگل ہے دیکھنے کا، ہم تو کھوجی ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو تلاش کرتے ہیں بھائی تانے بانے کہاں جوڑ رہے ہیں، تو ہم نے بھی مقدمہ تیار کیا. آپ بالکل اس کے برعکس مقدمہ بھی ان کی کتابوں سے مل جائے گا. یعنی جو مقدمہ آپ تیار کرنا چاہیے، انہوں نے ایسا مواد لکھا ہے اپنی کتابوں، اسلام کے بارے میں اور ان مقدس شخصیات کے بارے میں ہر طرح کا مقدمہ ادھر سے تیار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی گندگی اور غلاظت کا انسائکلوپیڈیا ان کا مذہب. علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ اچھا، میں گزارش کروں گا اس پہ ڈاکٹر صاحب کا بھی ایک اپنا جو ہے نا وہ نقطہ نظر ہے اسی عنوان سے، اسی السلام اینگل سے. علیکم، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. ڈاکٹر صاحب وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ بیان کریں کہ یہ جو میں نے مقدمہ رکھا ہے اس کے بارے میں جو آپ کی تحقیق ہے، جو آپ کا نقطہ نظر ہے، وہ بھی رکھیں جو انہی کے مذہبی کتابوں میں ہے. آپ نے کافی سارا سمرائز کیا ہے اس میں. جب ان کی روایات کو ہم دیکھتے ہیں اس میں بڑی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز آپ کو مل جاتی ہیں. جو بالکل اسٹارٹ میں آپ نے کہا نا کہ کائنات کی شہزادی ہیں اور گھر میں نوکرانی کی طرح رکھا ہے، تو اس کے شواہد ملتے ہیں. ایک روایت ہے جو بڑی شدید قسم کی ہے، جس میں حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ گھر میں چکی پیسا کرتی تھیں، اور یہ خود ہی بیان کرتے ہیں، شیعہ کے امام بھی بیان کرتے ہیں کہ گھر میں چکی پیس رہی ہیں تو ان کے ہاتھ شل ہو گئے تھے، چھالے پڑ گئے تھے. تو بھائی آپ خود پیس دیا کرتے نا، انہی سے پیسوا رہے ہیں. اگر شیعہ سے سیدہ فاطمہ سنیں گے تو آپ کو شیعہ اس طرح سنائیں گے کہ نبوت کھڑی ہو جاتی تھی، دروازے پہ انتظار کرتی تھی، یا کھڑی ہو جاتی تھی جب سیدہ آتی تھی. ادھر چکی پیسوا رہے ہیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوں. ٹھیک، پھر مشقیں اٹھاتی تھی اور ان کی جو چمڑی تھی نا اس پہ نشان پڑ گئے، ادھڑ گئی تھی. یہ بھی خود پہلے امام بیان کر رہے ہیں. پھر ساتھ ہی اگلے الفاظ ہیں کہ بیمار رہتی تھی اور سخت کمزور اور ضعیف ہو چکی تھی. آپ ان کی عمر دیکھیں کتنی تھی. اس میں الفاظ ہیں بیماری کے، تو جسے کہتے ہیں نا ہماری زبان میں گھٹ گھٹ کے مرنا. ٹھیک ہے، اور کپڑے شدید میلے، دھول میں صفائیاں کر کے. چھوٹا موٹا گھر میں کام کاج میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مشکل کشا کس کام کے. جو ہمارا شیعہ سے گلہ ہے وہ شیعہ کے کانسیپٹ پہ ہے نا، وہ ہمارا گلہ شیعہ کے اس مولائی کانسیپٹ پہ ہے، اور مشکل کشائی، حاجت روائی، اور گھر میں لونڈی بنائی. تو پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ یہ نہیں کہ چلو مشقیں میں اٹھا لوں گا، چکی میں پیس دوں گا، رہنے دو تمہارے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے. اگر یہاں پہ بھی کوئی ہوتا نا اور نوکر افورڈ نہ کر سکتا تو آپ اپنی بیوی کو دیکھ کے خود آپ ترس کھاتے. ٹھیک ہے کہ بھائی یہ چکی ہے میں پیس دیتا ہوں، میں مرد ہوں نا، شاہ مرداں مدد خدا آتے. ہاں جی، جیسے ہم کہتے ہیں نا علی مرداں شاہ مرداں ہے، پتہ نہیں ہوا شیر خدا آتے. ساری چیزیں آپ کو ختم ہو جاتی ہیں، وہ وہاں پہ نہیں یزداں. ہاں جی، ہاں شیر یزداں. ہاں وہ چیزیں وہاں ملتی نہیں ہیں. ایک چکی تو پیس نہیں رہے، کر کیا رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ وہ آفر کریں کہ یہ ہیلپ میں کر دوں گا. کیونکہ آپ ان کی کتابوں میں جا کے دیکھیں آپ کو نظر نہیں آئے گا. ڈاکٹر صاحب اور کام کرتے ہیں جی جی بی بی کی مطلب ان کو شاہانہ زندگی دینے کے لیے محنت کر رہے ہوں گے نا، بزنس ہوگا ان کا، کوئی اسٹیبل کر رہے ہوں گے کچھ. اصل چیز جب ان کی خدمت نہیں کر پا رہے یا ان کو مطلب وہ سپورٹ نہیں کر پا رہے تو ان کو اچھی زندگی دینے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوں گے نا بہت زیادہ. یہ چیز اب سب سے عجیب چیز یہ ہے کہ کام بھی کوئی نہیں مل رہا نا، کہ وہ کوئی کام کر رہے ہوں، باہر کچھ کام ایسا کر رہے ہوں کہ گھر پہ کام کی فرصت نہیں ہے، کہ باہر بڑی محنت کی ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا. بس خمس کا نظام ایک ہے جن کے ہاں چل رہا ہے، ان کو مل رہا ہے بس. ٹھیک ہے، تو گھر پہ
حالانکہ فرض کریں کوئی اور مرد ہوتا باہر کام کرتا گھر میں پھر بھی کرتا اپنی بیوی کے لیے کہ بھائی تکلیف میں ہے اور جس گھر سے میں لے کے آیا ہوں یہاں پہ میں نے گھر پہ اس کو نوکرانی بنا کے تو نہیں رکھنا, اس کی کم از کم تکلیف ہی دیکھ کے کچھ ساتھ دے دیتے. پھر آپ مشکل کشا بھی ہیں نا, پھر آپ حاجت روا بھی ہیں نا. آپ نے تو صدیوں بعد شیعوں کی بھی مشکل کشائی کرنی ہے تو گھر کا مسئلہ تو سب سے پہلے ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں تکلیف سہنا ہی ان کے لیے وہ تھا, نہیں بھائی اس طرح نہیں ہے. پھر نوکر مانگنے کے لیے بھیجا ہے. ایسا بھی نہیں ہے نا کہ اپنے اوپر ظلم برداشت کرتے, اپنے اوپر تو نہیں پر بیوی پہ ہو رہا ہے, اپنے اوپر تو نہیں ہو رہا, بیوی کی چکی لے لے بس. ساری کائنات کی مشکل کشائی بھاڑ میں گئی, بھائی اپنی بیوی کی چکی پیس لیں. یعنی فریاد کرنے والا تو یہ کرے فریاد کہ یا علی مشکل کشا کو رہنے دیں, ہماری مشکل کشائی نہ کریں. یہ بیوی ہماری, یہ جو آپ کی کائنات کی شہزادی ہیں, یہ ہاتھوں میں چھالے ہیں, ٹھیک ہے, مشکیں اٹھا اٹھا کے چمڑی ادھر گئی ہے, مہربانی کریں ان کی مشکیں اٹھا لیں بس, اور ان کی چکی پیس دیا کریں, اور اس آٹے کی روٹی ان سے پکوا لیا کریں. بے شک نہیں تو کیا کہا انہوں نے, اللہ کے رسول کے پاس جائیے. اب اندازہ کریں بیٹی کو کہہ رہے ہیں, خود بھی جا سکتے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس جائیے, خود سوال کیجیے اور ان سے ایک نوکر مانگ لیں, ایک خادم مانگ لیں, تاکہ آپ کی آسانی ہو جائے. بھائی آپ کس لیے, آپ تو مشکل کشا تھے نا, آپ اللہ کے رسول سے مشکل کشا مانگ رہے ہیں کہ کوئی مشکل کشا اللہ کا رسول دے دے, وہ گھر میں آ کے آپ کی بیوی کی مشکل کشائی کر دے. یہ مشکل کشا کا حال ہے کہ مشکل کشا اپنی بیوی کی مشکل کشائی کے لیے بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جا کے ایک مشکل کشا خادم لے آئیں. وہ چکی پیستے, خود نہیں پیسنی. تو سیدہ پاک بادل ناخواستہ ایک طرح سے کہہ لیں گے شوہر سے مایوس کہ یہ تو میری لیے کچھ کریں گے نہیں, بس اتنا کہہ دیا جائیں باپ کے پاس جا کے ایک مشکل کشا لیں, خادم لیں. تو وہ چلی جاتی ہیں. جب وہ چلی جاتی ہیں تو اللہ کے رسول وہاں مصروف ہوتے ہیں, تو یہ سوال نہیں کر پاتی. ہاں یا ہے, اللہ کے رسول کی بیٹی ہے, نہیں خادم مانگ سکیں, چپکے سے گئی, واپس آ گئی. تو اللہ کے رسول کو پتہ چلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو وہ پیچھے پیچھے پھر انہی کے گھر آ گئے. جب گھر آ گئے اور میں نے کہا کہ آپ آئی تھیں اور آپ کی بات نہیں ہو سکی مجھ سے, کیا معاملہ تھا؟ اب سیدہ کی بھی حیا دیکھیں آپ, شوہر بھی کھڑا ہے, والد بھی کھڑے ہیں, خود پوچھنے آئے ہیں, سیدہ پھر بھی سوال نہیں کر رہی. شوہر نامدار نے جرت کی اور اپنی بیوی کی تکلیف بتائی, اور یہ ساری باتیں پھر دوبارہ کی انہوں نے کہ یہ چکی پیستی ہیں, ان کے ہاتھ کے چھالے پڑ گئے ہیں, یہ مشکیں اٹھاتی ہیں اور ان کی چمڑی پہ نشان پڑ گئے ہیں, بیمار ہیں, ضعیف ہیں, گھٹ رہی ہیں, کپڑے میلے کو چلے رہتے ہیں. تو یہ گئی تھی آپ سے ایک نوکر اگر مل جائے, کیونکہ ان کے پاس کچھ غزوہ کے بعد, میرے خیال میں حنین کے بعد کا واقعہ, کچھ خادم آئے ہوئے تھے, کچھ قیدی آئے ہوئے تھے, تو ان میں سے کچھ اگر ایک مل جاتا تو گھر میں تھوڑی آسانی ہو جاتی. اندازہ کریں, دیدہ دلیری دیکھیں داماد کی, یہ شیعہ کی روایتیں ہیں, دیدہ دلیری داماد کی دیکھیں. سسر سے کہہ رہی ہیں کہ اپنی بیٹی کے لیے ایک نوکر دے دیتے کہ دیکھو چھالے پڑ گئے ہیں, یہ پڑ گئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی روایت میں لکھا ہوا ہے وہ بھی نہیں کہہ رہے, علی تھوڑا سا آگے ہو کے اپنا ہاتھ خود ہی بٹا لو, تم بھی تو ہو نا مشکل کشا, تم بھی تو ہو حاجت روا, تم بھی تو ہو مولا, ایک چٹکی بجاؤ چکی خود ہی پھرنا شروع ہو جائے. تم تو صدیوں میں رہتی دنیا میں قیامت تک شیعوں کی مشکل کشائی کرو. اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے, علی یہ تھوڑا سا خود ہی ہاتھ چلا دیا کرو یار, ایک چکی تو ہے نا, ایک چکی تو ہے, تم تو ساری کائنات کی چکی پیسو گے. تم نے تو اپنے ہاتھوں سے آدم کی مٹی کو گوندا ہے, تمہارے مجلس میں ذاکر سناتے ہیں, ذرا ایک چکی شکی, ہاں یعنی چھوٹی چھوٹی, تمہیں آٹا گوندنے کا نہیں کہہ رہے, چکی پھیر دو, آٹا یہ خود گوند لیں گی, نہیں, یا مشکل اٹھا لیا کرو نا, کتنا مشکل کام ہے تمہارے لیے, تو بھائی ہاتھ کا کام ہے. تم تو ایک انگلی سے نا, جیسے فٹ بال نہیں گھماتے انگلی پہ, نہیں تو ایک انگلی سے نہیں, خیبر کا دروازہ, تم تو مشقوں کو حکم دیتے تو وہ خود اٹھ کے آ جاتے. خود اٹھ کے آ جاتی, یعنی خیبر کا دروازہ انگلی پہ پھیر کے اٹھا کے پھینکا ہے, ٹھیک ہے جی. تو تمہارے لیے مشقیں کیا چیز ہے, چٹکی میں تمہارے فرشتے اتر آتے. لیکن ایسی کوئی بات اللہ کے رسول نے بھی نہیں کی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بھانپ لیا کہ یار یہ خادم مانگ رہے ہیں پر کام تو خود بھی کر سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا یار یہ تسبیح پڑھا کرو. ٹھیک, یہ جو خادم ہے نا, یہ میرے جو اصحاب صحف ہیں, ٹھیک ہے, اصحاب صفا, ان کی خدمت کے لیے میں نے رکھے ہیں کہ وہ بیچارے غریب مسکین ہیں, ان کے 100 کام ہوتے ہیں, وہ میرے ساتھ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے کچھ خدمت ان کی وہاں مسجد نبوی میں, تو نہیں دیا انہوں نے خادم, ٹھیک, نہیں دیا, تسبیح دی ہے, یہ 33 دفعہ, ٹھیک, یا 34 دفعہ تسبیح فاطمہ جیسے کہتے ہیں. یعنی انہوں نے مشکل کشا مانگا, اللہ کے رسول نے کہا مشکل کشائی یہ تسبیح ہے بس, اب اللہ ہی کرے گا. اللہ کے رسول نے ان کو مشکل کشا نہیں دیا. اب وہاں جو الفاظ ان کی تکلیف کے ہیں نا, اور جو الفاظ ان کے وہاں پہ بیماری کے الفاظ ہیں, میں بھی روایت دیتا ہوں آپ کو, ذرا پڑھیے. بیماری میں رہیں, اور ان کی عمر دیکھیے وہ کتنے اس وقت ینگ تھیں جب ان کو بیاہ کے دے دیا گیا, اور پھر 4 بچے ہوئے, کتنے عرصے میں ہوئے,
اور پھر وہ کتنا بیمار رہیں اور ڈاکٹر پھر صاحب یہی واقعہ جو ہمارے کتابوں میں فار ایگزامپل ہے، تو ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوگا، رونما ہوا ہے تو اب ہماری کتابوں میں جو ہے نا جی وہ شیعہ کی کتابوں سے بالکل الگ موضوع ہے. واقعہ اچھا بالکل ہے تسبیح فاطمہ کا ہے، لیکن وہاں پہ آپ کو علی بھی کام کرتے ملیں گے. میرے پاس دونوں روایتیں موجود ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شیعہ کے ہاں نہیں، اس لیے ہم شیعہ کے ہاں اپنی روایت تو پیش نہیں کرتے. ہم تو شیعہ کے ہاں شیعہ کا مشکل کشا پیش کریں گے. بالکل. ادھر مشکل کشا میں وہ الفاظ استعمال کرتا ہوں وہ ہڈ حرامی چل رہی ہے. ہمارے یہاں علی ایسے نہیں ہے، لیکن شیعہ کے ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو جو روایت شیعہ کی پیش کروں گا میں ابھی شیئر کرتا ہوں، ذرا آپ اس کو اسکرین شاٹ لیں اور ذرا پوری روایت کو پڑھیں. وہاں آپ کو بیماری ملے گی ان کی، یعنی یہ بیماری کے جو اثرات تھے یہ کوئی اللہ کے رسول کی وفات کی بات نہیں آئے، یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ان کے اپنے شوہر نے بیان کیا کہ اس تکلیف اور بیماری میں وہ اس وقت سے مبتلا تھیں اور دنیا سے 6 مہینے گزرے ہیں پھر رخصت ہوں گی ایٹ اے ینگر ایج. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ایک ایک روایت کو کھول کھول کے پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ شادی سے پہلے بھی رویا کرتی تھی اور تیار نہیں تھی شیعہ مذہب کے مطابق، اور ان کو قائل کیا گیا. ان کے نزدیک اللہ کے رسول نے کہا جی یہ آسمانوں پہ فیصلے ہوئے ہیں، گزارا کرو، جبکہ وہ رو رہی ہیں. ان کی روایت کے مطابق ہاں ان جی کی جی روایت. بی بی فاطمہ رو رہی ہیں اور حضرت علی کی مفلسی کا بیان کیا ہے کہ یا رسول اللہ یہ تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، مطلب جو خود مطلب کما کے اپنے لیے کچھ کھا پی نہیں رہا ہے، مجھے کیا دے گا. اور جو درندہ صفات بیان کرائی ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بالکل تیار نہیں ہے شادی پہ نا. اور جو روایت ہے نا، جب انہوں نے کہا کہ قریش کی عورتوں نے مجھے بتایا کہ اس کی آنکھیں اس طرح کی ہیں، باہر نکلی ہوئی، درندہ ہاتھ پتہ نہیں، اور سر گنجا، اس طرح پیٹ کا موٹا، گنجا بڑے بڑے پیٹ ہاتھ نکلا پاؤں، ہوا. ہاں درندوں جیسے ہاتھ پاؤں. ہاں، اور ہر وقت ہنستا رہتا ہے. یعنی کیا کریکٹر بنایا ہے. ویسے اب اللہ یہ کے رسول نے ان کی جو ڈاکٹر صاحب سوری میں جی کلام میں معافی چاہتا ہوں، یہ ان کی کتاب ہے کچھ تھوڑی وزنی کتاب ہے یا بالکل ہلکی پھلکی کتاب ہے؟ نہیں وزنی کتابیں ہیں بھائی، وزنی کتاب. اچھا اور معتبر روایتیں ہیں. ٹھیک ہے نا، اسنادی طور پہ معتبر روایتیں ہیں جس کو باقاعدہ ان کے باقر مجلسی نے سند معتبر کا حکم لگا کے بیان کیا ہے. تو یعنی وہ قریش کی عورتوں، یعنی ابھی رشتہ ہونا ہے تو یہ رو رہی ہیں. حالانکہ دیکھیں نا، چچا زاد ہے اللہ کے رسول کا، یعنی اپنا چچا لگتا ہے نا، بالکل گھر کی بات ہے. پھر ہم یہ بھی قائل ہیں کہ ان کو پال کے بھی اللہ کے رسول نے بڑا کیا. تو کیا ممکن ہے کہ ان کو نہ پتا ہو کہ یہ چچا میرا یہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ آپ کو قریش کی عورتیں چاہیے، آپ کو اپنی پھوپھی سے پوچھ لیں، آپ اپنی بہنوں سے پوچھ لیتی، یا آپ اپنے کزنوں سے پوچھ لیتی. ٹھیک ہے، یعنی یہ کیا ہے کہ قریش کی عورتیں کہتی ہیں کہ علی ایسا 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 ایسا، اور رو بھی رہی ہیں کہ یقین کیا ہوا. ٹھیک، اچھا، اللہ کا رسول پھر جب ان کو یہ سنتی ہیں کہ یہ رو رہی ہیں اور انہوں نے علی کا یہ حلیہ بیان کیا، تو آگے دیکھیے کہ روایت میں اللہ کا رسول یہ نہیں کہتے فاطمہ وہ تو ایسا نہیں ہے. یہ نہیں کہا انہوں نے، کہا اللہ نے زمین میں مجھے چنا اور پھر علی کو چنا ہے، اور علی کو تمہارے لیے چن لیا ہے، تو بس گزارا کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں. اللہ کی تسلی پہ وہ راضی ہوئی ہیں، ورنہ وہ جو حلیہ اور جو گلا انہوں نے کیا ہے نا، اس پہ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا کہ یہ گنجے نہیں ہیں، غلط کسی نے کہا ہے، یہ درندہ ہاتھ بھی نہیں ہے، چھوٹا قد بھی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. بس اللہ نے اس کو زمین پہ چن لیا ہے تمہارے لیے، یعنی آسمانوں پہ فیصلہ ہو گیا، ابھی بھی راضی ہو جاؤ. اب یہ کہانی نا شیعہ بیان کر رہے ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہے. صرف اس صفت کو بیان کرنے کے لیے جوڑا آسمان پہ بنا ہے. کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے. سیدنا علی کی بھی اتنی توہین ہے، اور سیدہ فاطمہ کو بھی دکھا رہے ہیں کہ رو رہی ہیں. پھر شادی ہو گئی تو آپ کے سامنے معاویہ بھائی نے بیان کیا کہ وہ لونڈی والا معاملہ بیان کیا. پھر ایک واقعہ ان کے ہاں ملتا ہے کہ سیدنا علی کو باغ ملا جعفر طیار کی طرف سے، یا سلمان فارسی نے بیچا، کچھ اس طرح سے تھا. تو انہوں نے جو ہی مال باغ خریدا اور فوراً ہی سارا صدقہ کر دیا، لوگوں کو دے دیا، اور خالی ہاتھ گھر واپس آئے. سیدہ فاطمہ کو پتہ چلا. اب سیدہ فاطمہ اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہیں کہ علی نہ تمہارے پیٹ میں کھانا ہے، نہ میرے پیٹ میں کھانا ہے، نہ تمہارے بچوں کے پیٹ میں کھانا ہے. تو وہ ان کو شرم داری کہ تمہیں ہمارا خیال نہیں آیا کہ کچھ حصہ ہی ہمارے لیے رکھ لیتے، یعنی ہمارا کوئی حق نہیں تم پہ. اب بازار تو وہ دکھا رہے ہیں جی کہ انہوں نے سارا دے دیا تھا، لیکن گھر میں بھوک، خود بھی بھوک ہے. اب وہ علی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں اور اس پہ مارتی بھی ہیں، اور پکڑ لیتی ہیں، گریبان پکڑتی ہیں، کپڑے پکڑ لیتی ہیں، اس طرح کچھ ہے. تو کپڑے پکڑ کے چھوڑتی نہیں ہے. اب علی کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، وہ کہتی ہے میں کبھی نہیں چھوڑوں گی جب تک مجھے اللہ کی طرف سے نہ آئے کہ میں چھوڑ دوں، یا اللہ کے رسول کی طرف سے نہ آئے، میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں. ٹھیک، تو ہاتھ پہ مارنا بھی ہے اور کپڑے کو پکڑ کے چھوڑ نہیں رہی. آپ وہ اب سین خود ہی امیجن کر لیں کہ بیوی ہے وہ شوہر کے کپڑے پکڑ کے کھینچ کے بیٹھی ہوئی ہے، کہتی ہے میں چھوڑوں گی نہیں. بیوی بھی کون؟ اب وہ بیوی کائنات کی شہزادی ہے، اور وہ شوہر کو، ان کے مولا کو اس نے پکڑا ہوا. اب ادھر سے پھر جبریل تشریف لاتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اور وہ پھر تشریف لاتے ہیں ادھر کہ فاطمہ چھوڑ دو، دوبارہ علی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا. یعنی علی کی مدد ہو رہی ہے، بیوی کی کوئی قسم، یعنی بیوی کی سپورٹ نہیں مل رہی نا.
یعنی نعوذ باللہ وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیوی کی سپورٹ ان مواقع کے اوپر اللہ کے رسول کی طرف سے بھی نہیں آ رہی، سوائے اس دن جس دن ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کی بات ہوئی تو اللہ کے رسول کی طرف سے کچھ بات آتی ہے، ورنہ جبریل بھی آ کے سیدہ فاطمہ ہی کی مذمت کرا رہے ہیں. یعنی جتنا سیدہ فاطمہ سے سوتیلوں جیسا سلوک شیعوں نے کیا ہے نا اپنی روایتوں میں، کہ لونڈی کا مسئلہ لے کے شکایت کرے جاتی ہیں تو جبریل آ کے سیدہ فاطمہ کی مذمت کر رہا ہے. جب ان کو کھانے کی طلب ہوئی، کھانا نہیں مل رہا، باغ ایک ملا، سارے کا سارا باہر ہی بانٹ کے آ گئے، بچے بھی بھوکے، خود بھی بھوکے، بیوی بھی بھوکی، بیوی فریاد کر رہی ہے، ادھر بھی بیوی کی مذمت ہو رہی ہے کہ کبھی علی کو اس طرح نہ پکڑنا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شیعہ کے ہاں ایک پورا ان کی ایک اسٹڈی کریں گے نا تو آپ کو احساس ہوگا کہ سب سیدہ سے فاطمہ زیادہ کا مطلب قتل ان ہوا میں ہے. مطلب توبہ نعوذ باللہ من ذالک کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی انہوں نے گستاخی کی ہوئی ہے. بہت زیادہ. اور اپنے امام کا حال دیکھیں نا، کیا امام کو بنا کے رکھا ہوا. ہاں لیکن یہ جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ جو بھی چیز آئی ہے وہ ان کے لیے آئی ہے، تو کوئی مطلب توبہ نعوذ باللہ ان کے اس پورے ریلیجن میں کوئی رسپیکٹ کا مواد ہی وہاں پہ نہیں ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. ان کا حال وہی ہے نا کہ ایک لمحے میں وہ کائنات کی مالک اور نبوت ان کے لیے کھڑے ہونے والی، دوسرے لمحے میں وہ کسی کام کی، ان کو گھر کی نوکرانی لونڈی بنا کے رکھا ہوا ہے اور امام ہی امام چل رہا ہے. تو شیعہ کے ہاں اس طرح کے متضاد اور کنٹراسٹ آپ کو اتنا زیادہ ملتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار یہ تم لوگوں نے کیا بنایا ہوا ہے. مطلب ڈاکٹر صاحب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک کی رسپیکٹ کے لیے دوسرے کی رسپیکٹ کم ہاں، کرنی ہے، پھر دوسرے کی رسپیکٹ کے لیے پھر پرانے والی کی رسپیکٹ زیادہ کر یہ دینی جو روایت ہے نا جس میں وہ گھر میں خفا ہو کے چلی گئی، لونڈی نے گود میں سا رکھا ہوا تھا، لونڈی کی گود میں انہوں نے سا رکھا ہوا تھا. ہے. جب وہ گھر جاتی ہیں تو فرشتہ اوپر سے آتا ہے، شکایت کرنے جاتی ہے، جبریل آتے ہیں، وہ اللہ کے رسول پہ سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہی جبریل کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سلام کیا اور علی کو کیا، فاطمہ کو نہیں کیا. اس روایت میں دیکھیں جبریل اللہ کا سلام لے کے رسول اللہ پہ اور علی پہ اور سیدہ فاطمہ کی مذمت کرنے آتے ہیں. کیا تھا تم نے ایسا نہیں کرنا. تو اب وہ کائنات کی شہزادی وہاں پہ کدھر گئی بھائی کہ جبریل سے سلام بھی نہیں کروا رہے ہو. تو میں ابھی ایک روایت، یہ دونوں روایتیں ذرا لگاتے ہیں، ایک دفعہ اس کو کم از کم دیکھ لیں کیونکہ سننے والے بھائی بیٹھے ان جی کو یہ بالکل. پتا ہو کہ شیعہ نے کیا کیا بھنڈ مارے ہیں، اور ہمیں کہتے رہتے ہیں ناراض ہوگی ناراض ہوگی، اور رہنے دو یار ناراض ہوگی. تمہارے امام نے کیا کیا ان کے ساتھ، کیا سلوک کرایا تم لوگوں نے؟ سوتلے جیسا سلوک ہے اور گھر میں لونڈی بنا کے رکھا ہے. ہاں وہ آج وہ ایک ناول نامی بندے کے بروڈ پہ تھا، میں وہاں پہ وہ جو سٹوریاں بیان کر رہا تھا، بخاری کہہ رہا ہے، بخاری سے جو ہے نا آپ کو میں حدیث دکھا رہا ہوں، بخاری سے. میں وہ پورے جو ہے نا وہاں پہ کوئی اپنے زندگی کے 15-16 منٹ ضائع کر کے اور بیٹ ہی کرتا رہا، بخاری کوئی حدیث نہیں آئی. کوئی بغدادی تھا، کوئی پتہ نہیں کوئی اس طرح کا کوئی کتاب تھی اس کے، وہ تاریخ بغداد ہے، ہاں کوئی وہ تاریخ کی بے سند روایتیں ہوں گی ان کے پاس، اور اپنے مذہب کی معتبر اسناد جو ہیں وہ ٹھنڈے پیٹوں پی جاتے ہیں. نہیں کچھ اور. علل الشرائع کے ہیں شیخ صدوق کی، جس میں وہ پورا قصہ ہے کہ گھر میں چکی پیسنا اور جو ان کی تکلیف اور بیماری تھی نا. بعض یہ ہیں، یہ ساری تکلیفیں بیان کرنے کے بعد خود امام کہہ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں سے سیدہ کی صحت کو سخت نقصان پہنچا. اس کا بالکل آخری جملہ دیکھیے، یہ جو نیچے پیراگراف ہے نا، یہاں سے روایت شروع ہوتی ہے، اس میں سارا وہ قصہ لکھا ہوا ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے، چمڑی ادڑ گئی، صحت کی خرابی کی، بالکل آخر میں انہوں نے کہا کہ ان تمام چیزوں سے ان کی صحت سخت خراب ہوئی. یہ تھی وجہ جس کی وجہ سے یہ بیماری کہاں تک پہنچی. یہ علل الشرائع کی روایت ہے، اس کا اسکرین شاٹ بے شک لے لیں اور ہم سے پرائیویٹ میں یہ روایت آپ لے لیں. اب یہ گھر میں مشکل کشا نے لونڈی کا حال رکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، گھر میں کام کر کے اتنے کہ صحت سخت خراب ہو گئی، اور اس کے پھر اگلے صفحے پہ ہے کہ جائیے جا کے خادمہ لے آئیے یا خادم لے آئیے، اللہ کے رسول سے جا کے سوال کیجیے. بھائی آپ 2-4 کام گھر میں خود نہیں کر سکتے؟ اس پوری روایت میں دیکھ لیں خود کچھ بھی نہیں کر رہے. اور شیعہ کہتے ہیں ہمارے مشکل کشا ہیں. بھائی تمہاری مشکل کشائی کریں گے؟ تمہارے بوتھے ہیں کوئی؟ تمہاری کوئی اوقات ہے؟ گھر میں اپنی بیوی کی نہیں کر رہے. اچھا کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا نا کہ بھائی وہ بس خود قربانی دینے والے تھے. یار بیوی قربانی دے رہی ہے نا، خود تو نہیں دے رہے. اور کون سی قربانی ہے کہ پھر کہہ رہے ہیں جا کے خادمہ بھی لے آؤ؟ پھر تو خادمہ بھی منگانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر تو قربانی دیتے رہتے نا. پھر بھیج بھی رہے ہیں کہ جائیں ذرا اللہ کے رسول سے خادم لے آئیں. کمال ہے. تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ قربانی پہ اکتفا کیا. وہ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ خادم نہیں ملے گا، تسبیح پڑھا کرے. ادھر تو خادمہ نہیں ہے جی. خادمہ کے ہوتے ہوئے بھی پھر حضرت فاطمہ سے کام لیتے رہے، خادمہ کے تو بس ساری رکھتے رہے. پھر کہتا ہے نیچے فضا خادمہ تھی. ادھر تو اللہ کے رسول نے نہ کی ہے. ٹھیک ہے نا. ادھر تو صحت اتنی سخت خراب ہوئی ہے، اسی لیے تو گھٹ گھٹ کے 6 مہینے نہیں گزرے ان کے، پھر فوت ہو گئی. ورنہ اتنی جوانی میں بندہ کہاں مرتا.
ٹھیک ہے نا. اتنی جوانی میں سیدہ کیسے وفات پا گئی؟ اس روایت میں سارے کے سارے حالات لکھے ہوئے ہیں کہ جس وجہ سے وہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے. ان کی عمر دیکھیں جب ان کی فوت ہوئی, آئی تھنک شی واز ارلی 20s میں تھی یہ فوت ہو گئی. تو اگر شیعوں والی طرز پہ ہم چلیں تو جیسے معاویہ بھائی نے کہا کہ شیعہ کی طرز پہ کہ وہ اپنا منہ اتنا بڑا کھول کے نا گز گز زبان باہر نکال کے الزام لگا دیتے ہیں, تو پھر لگاؤ الزام اپنے امام پہ. گھٹ گھٹ کے مارا ہے, یہ الفاظ دیں گے نا, گھٹ گھٹ کے گھر میں مار دیا ہے. یعنی فرض کریں ایک خاندان کی بیٹی نا, وہ خاندان میں کہتے ہیں کہ ساڑی تی ہاں گھٹ گھٹ کے ماری, اور اس کے بعد شادیاں کی ہیں پھر, اور ایک کے بعد ایک کی 8-9 نکاح کی ہیں. اس کے بعد انہوں نے لونڈیاں 2-3 لگ رکھی ہیں, پھر اولاد دیکھیں کتنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر شیعوں کے اوپر ہم اس طرح چڑھیں جو شیعہ جرات کرتے ہیں تو لے پھر تو پس یہ نہیں ٹوٹی ہیں, ادھر کام کچھ اور چلتا رہا. ڈاکٹر صاحب اگر یہ خادمہ بھی تھی پھر, اور ان کی روایات میں ملتا بھی ہے اس کی گود میں تو سر رکھ کے لیٹتے رہے ہیں اور بیوی سے کام پھر تو اور کام خراب ہو جاتا ہے کہ یار بیوی کے ہوتے ہوئے آپ اس کے سامنے خادمہ کے, مثلا میں مثال دیتا ہوں, میں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے ایک اور عورت کی گود میں لیٹا ہوا ہوں, تو بیوی تو بیچاری کل کے بجائے آج مرے گی. وہ اب یہ اگلا سوال کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ جانتا ہے وہ خادمہ یہ مانگ کس لیے رہے تھے. جو آگے روایت آ رہی ہے کہ لونڈی ملی اور اس کی گود میں سر رکھا ہوا ہے, جب سیدہ گھر پہ نہیں تھی نا تو پیچھے لونڈی کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے. تو اب ایسی صورت میں تو وہ خود خادمہ نہ لینے جائیں کہ میں اپنے لیے خادمہ لاؤں گی اور خدمت ادھر میرے شوہر نے کسی اور کام میں کرانی ہے اس سے. تو جب یہ فضا جو کہہ رہے ہیں, فضا کو پتہ نہیں کدھر آئی ہے فضا, تو فضا سے کام تو کچھ اور ہی لیا ہوگا پھر انہوں نے, کیونکہ یہ ثبوت تو ہمیں ان کے آگے جا کے جعفر صادق سے بھی مل جاتا ہے نا. انہوں نے بھی ان کے ائمہ میں تو یہ چیز چلتی رہی ہے کہ اپنی بیوی کی لونڈی کو رگڑ دیا تھا. وہ روایت بھی سننے والے سن لیں. یہ امام جعفر نے کیا ان کے کہ یہ کہیں عمرے پہ گئے ہیں اور انہوں نے باہر مکہ کے باہر اس طرح کوئی جگہ جہاں پہ پڑاؤ ڈالا, کوئی مقام ہوتا ہے جہاں پہ یہ رکتے ہیں, تو وہاں پہ ام اسماعیل ہیں ان کی بیوی, وہ کہیں ادھر ادھر ہوئی ہیں, خود روایت میں لکھا ہے, جعفر سنا رہے ہیں, وہ کہیں ادھر ادھر ہوئی ہیں, باہر نکلی ہیں, تو پیچھے سے انہوں نے خادمہ کو پکڑ کے اندر لے گئے. اپنی بیوی کی لوڈی کو جعفر خود کہہ رہے ہیں میں پکڑ کے اندر لے گیا اور میں نے کارروائی ڈالی. بعد میں نے اس خادمہ سے کہا کہ چونکہ اب یہاں سے پڑاؤ آگے جائے گا تو تم نے یہ نہیں کرنا کہ پورا غسل کرنا ہے, ٹھیک ہے, پہلے جسم کو دھو لو اور بعد میں سر کو دھو لینا, یا سر کو دھو لو جسم بعد میں دھو لینا. کیوں؟ یہ میری بیوی کو پتہ نہ چلے. اب اندازہ کریں ان کے امام جعفر اور ڈرپوک کتنے ہیں, کارروائی بھی ڈال رہے ہیں, بیوی کی لونڈی ہے, بیوی کو پتہ بھی نہ چلے, پیچھے سے ڈال رہے ہیں. اب وہ جو بیچاری لونڈی ہے, ایک تو اس کے ساتھ زبردستی کیا جو بھی کیا, اندر کے سیٹ کے لے کے, ریپ ہے نا ڈاکٹر صاحب, ریپ ہے سیدھا سیدھا. وہ لونڈی بیوی کی ہے, ان کی نہیں ہے. ان کی نہیں ہے, اور بیوی سے چھپا کے کر رہے ہیں. اب جب لونڈی نے کہیں سر دھویا, سواری ابھی تیاری ہو رہی ہے نکلنے کی, کوچ کرنے کی, تو بیوی نے کہیں سر نیچے کیا کہ اس نے کوئی کام شام کہا تھا, تو ان کا ہاتھ اس کے سر پہ لگا, تو دیکھا سر کے بال گیلے ہیں. بیوی سمجھ گئی, اپنے شوہر سے واقف ہوگی, بیوی سمجھ گئی کہ یہ نہیں ہے, تو میرے شوہر نے اس کے ساتھ کارروائی کی. اب اسماعیل نے کیا کیا, بجائے اس کے کہ جا کے اپنے شوہر کو پکڑتی کہ تم نے کیا کیا, خباثت کی تم, اس بیچاری کو گنجا کر دیا اور مارا اس کو, اس کے سر کے بال منڈا دیے اور اس کو تشدد کیا, مارا اس کو. جعفر نے نہیں بچایا. جعفر نے کیا کیا, اگلے سال پھر وہ آئے اس مقام پہ, اگلے سال پھر اسی مقام پہ آئے, کوئی درخت بھی تھا پاس میں. یہ تو اسماعیل کہتی ہیں کہ پچھلے سال ہم اسی جگہ پہ آئے تھے نا, تو جعفر کہتے ہیں کہ آئے تھے لیکن اللہ نے تمہارا عمرہ قبول نہیں کیا کیونکہ تم نے ایسے ایسے کیا تھا. آپ اندازہ کریں, اور مجھے تو عمرے کی بجائے مقبول حج کا ثواب ملا. مجھے مقبول حج کا ثواب ملا. تو بس اتنا کیا جعفر نے, جرات اتنی کیا بس کہ بات سنو خفا نہ ہونا, لیکن تمہارا عمرہ قبول نہیں ہوا. ٹھیک ہے, وہ بیچاری گنجی ہو گئی, وہ بیچاری آپ دیکھیں اس کو مارا بھی ہے, یعنی ایک نے ریپ کیا دوسری نے مار دیا بیچاری, اس کو کٹ لگائی ہے, تشدد کیا. یہ امام کے گھر کا حال چل رہا ہے جی. اے مشکل کشا بھی ہیں, یہ حاجت روا بھی ہیں. بیویوں سے حال دیکھیں, شوق پھر بھی پورے کر رہے ہیں بیویوں سے ڈر کے بھی. یہ شیعوں کا حال ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب جو میں نے پڑھا ہے نا, جو شیعہ مذہب کے اندر ان کے اماموں میں یہ جو سیکشول ڈیزائر اور لسٹ ہے نا, یہ کوئی انتہا درجے کی تھی. یہ حقیقت ہے. یعنی امام جعفر جیسا بندہ بھی گھر میں کاروائی ڈال رہا ہے بیوی سے چپ چھپا کے.
ویسے جب ہم پوچھتے ہیں نا کہ یہ کس چیز کے امام تھے تو شیعوں کو بتانا چاہیے یہ امام الکاروائی تھے. اچھا، اور عجیب بات اور بھی ہے، ڈاکٹر صاحب تو خیر یہ جانتے ہی ہیں، وہ تائید کریں گے کہ لسٹ ان میں اتنی زیادہ تھی کہ ان کو نارمل جو عورتیں تھیں نا، جو نارمل جسم رکھتی ہیں، یعنی جو عرب کی عورتیں، یہ ان کو پسند نہیں، ان کو افریقن لونڈیاں پسند آتی تھیں جن کے جو ہے نا وہ اعضاء بڑے بڑے ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، گستاخی، یہ فضائل اور ان کے موضوعات وغیرہ میں لکھتے ہیں، تو یہ جو ہاں یہ جعفر صاحب نے جو ریپ شیپ کیا ہے، یہ بھی ان کی فضیلت میں لکھا ہے انہوں نے. یہ ابھی الاستفسار کی میں نے اسکین بھیج دی ہے، عربی متن ہے، لیکن کم از کم کو اگر محقق آدمی ہے سن رہا ہے تو بے شک اس کا اسکین لے لے. یہ الاستفسار میں ان کی روایت موجود ہے تفصیل سے کہ جعفر نے اسماعیل کی لونڈی کے ساتھ کیا کام کیا، اس کو پکڑ کے اندر لے گئے. گلہ ہم سے کرتے ہیں، یہ اماموں کا حال ہے.